بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اورنگزیب عالمگیر کی ہندوستان میں حکومت تھی۔ ابراہیم خان نامی ایک شخص کو بنارس کا کوتوال مقرر کیا گیا۔ چند روز ہی گزرے تھے کہ سارے بنارس میں اس کے خلاف دہشت گردی پھیل گئی۔ وہ ایک نہایت عیاش اور ظالم شخص تھا۔ اس کے ہولناک نگاہوں سے کسی نوشگفتہ کلی کا بچ نکلنا بہت مشکل تھا۔ اس کے جاسوس گلی گلی سراغ لگا کر اس کو اطلاع پہنچاتے اور آہستہ آہستہ کوتوال کی ہوس پرستی اور عیاش مزاجی کی داستانیں پورے شہر میں مشہور ہو گئی۔ کسی کی بہو بیٹی کی آبرو اس کی درندگی سے محفوظ نہیں تھی۔ جب تک وہ کسی عصمت کا تازہ خون نہ کر لیتا، اس کی رات چین سے نہ گزرتی تھی۔ بنارس میں اس سے پہلے بدمست حاکم کبھی نہ آیا تھا۔ کوتوال کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ شہر میں پنڈت لالا رام کی بیٹی شکنتلا ایک ایسا ہیرا ہے جس پر آج تک کسی کی نظر نہیں پڑی۔ پنڈت کو کوتوال کی طرف سے پیغام بھیجا گیا کہ مجھے خبر ہے کہ شکنتلا نام کی لڑکی تمہاری بیٹی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنے گھر کی زینت بناؤں، تو لہٰذا اس کی ڈولی سجا کر میرے دروازے تک پہنچا دو۔ 1 ہفتے کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر اس دوران میرے حکم کی تعمیل نہ ہوئی اور تمہاری بیٹی کی ڈولی میرے دروازے پر نہ لگی تو پھر میرے سپاہی تمہاری بیٹی کو زبردستی اٹھا لیں گے۔ باپ نے بیٹی سے مشورہ کیا تو اس نے کہا، آپ حاکم میں شہر سے 1 ماہ کی مہلت لے لیں۔ 1 ماہ کی مہلت طلب کی گئی، جس کی اجازت دے دی گئی۔ شکنتلا نے مردانہ لباس پہنا، سر پر امامہ، گھوڑے پر سوار ہو کر دہلی روانہ ہو گئی۔ سلطان نماز جمعہ سے فارغ ہوا تھا کہ اس کے سامنے شہزادوں کا لباس پہنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ روشن ضمیر بادشاہ کو حقیقت تک پہنچنے میں 1 لمحے کی تاخیر نہ ہوئی۔ نقیب کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو دیوان خاص میں میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اورنگزیب عالمگیر جو ہی دیوان خاص میں اپنے تخت شاہی پر برجمان ہوئے، نوجوان کو پیش کر دیا گیا۔ سلطان نے حکم دیا، دربار فوراً خالی کر دی جائے۔ جب سارا دربار خالی ہو گیا تو سلطان نے نوجوان کی طرف چادر بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹی لو، یہ دستار اتار کر چادر اوڑھ لو۔ ایک اجنبی عورت مردوں کے سامنے بے نقاب نہیں رہنا چاہیے۔ میں تمہاری فریاد سننے کے لیے تیار ہوں۔ شکنتلا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے ساری کہانی بیان کر دی۔ سلطان نے حکم سنایا کہ 1 مہینے کی مہلت میں سے اب چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ اب تم اپنے شہر لوٹ جاؤ۔ والدین سے کہہ دو کہ وہ فوراً تمہاری ڈولی کا انتظام کرے۔ حکم سن کر شکنتلا کے سارے ارمانوں کا خون ہو گیا۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ گھوڑے پر سوار ہو کر بنارس کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں بار بار سوچتی رہی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ پھر بھی خیال آتا کہ بادشاہ کے منہ سے بیٹی کا خطاب کوئی معمولی نہیں، وہ ضرور اس کا حق ادا کرے گا۔ مقررہ تاریخ پر شکنتلا کی ڈولی تیار ہو گئی۔ سارے شہر میں کوتوال کے مظالم کی دہشت پھیل گئی۔ بوڑھا کوتوال خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ ایک سپاہی نے اطلاع دی کہ شکنتلا کا ڈولہ بہت قریب آ گیا۔ کوتوال پیسے لٹانے میں مصروف ہو گیا۔ بنارس کے بھکاری میں ایک لوٹ مچ گئی۔ مبارک سلامت کے شور میں کوتوال کا غرور جاگ اٹھا۔ پیسے لٹانا ڈولے کے قریب پہنچ گیا۔ اب جو نظر اٹھی تو سامنے شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر کھڑے تھے۔ کوتوال خوف سے کانپنے لگا۔ دہشت کے مارے سارے جسم کا خون سوکھ گیا۔ بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ شہنشاہ نے کہا، کیوں اسی کام کے لیے تجھے بنارس بھیجا تھا کہ ہولناک ظلم کا تماشا بناتے ہوئے تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ بادشاہ نے سپہ سالار کو حکم دیا، اس سیاہکار کو فوراً کیفر کردار تک پہنچاؤ تاکہ دوسرے لوگ اس کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اس کے دونوں پاؤں کو الگ الگ 2 خونخوار ہاتھیوں کی ٹانگوں سے باندھ دیے جائیں اور پوری قوت کے ساتھ ہاتھیوں کو مخالف سمت میں دوڑایا جائے، یہاں تک کہ زمین پر اس کے جسم کے ٹکڑے بکھر جائیں۔ اس طرح کوتوال اپنے انجام کو پہنچ گیا۔